ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ اچھی عورت کی علامات، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور جو اچھی عورت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اجر کیا ملتا ہے، آئے حدیث کی روشنی میں سنیں۔ ہم سبوں کے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی عورت کی علامات بیان فرمایا ہے، ان میں سے ان کا اجر بھی بتا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تمام عورتوں سے بہتر عورت وہ ہے جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کرے، اور جب تو اسے حکم دے اس کا فرما روا بن جائے، اطاعت کرے، اور اگر تو اس سے غائب ہوں تو وہ تیرے مال کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے مذکورہ آیت کی تلاوت فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وہ عورت جو وقت پر 5 نمازیں ادا کرتی ہے اور ماہ رمضان شریف کے روزہ رکھتی ہے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی اس سے داخل ہو جائے گی۔ غور کریں، یہ اچھی عورتوں کی علامات ہیں کہ بہتر عورتوں کا اجر یہ ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کا پابند بنے، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، لیکن سارے مرد اور ساری عورتیں ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان میں سے ایسے مرد ہوتے ہیں جو نیک نہیں ہوتے، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس لیے ایسی عورتیں مردوں سے کئی درجہ بلند ہوتی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیک عورت 1000 برے مرد سے بہتر ہے، نیک عورت 1000 برے مرد سے بہتر ہے، اور وہ عورت جو اپنے خاوند کے 7 دن تک خدمت کرتی ہے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے گی بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گی۔ عورتوں کے گناہوں کا کفارہ، آج کل انسان سوچتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے، باتقاضائے انسانیت گناہوں کا صدور انسان سے ہوتا ہے، لیکن اگر انسان سرکشی اور باغی اور گناہوں پر اصرار کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اس کے کسی نہ کسی عمل کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں مروی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جسے حیض آتا ہے، جو قدرتی خون جس کو ہر مہینہ آتا ہے، جسے حیض کہتے ہیں، حیض آتا ہے، اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بشرط کہ پہلے دن یہ ذکر کرے الحمدللہ علی کل حال، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات اور پرسرات سے گزرنا لکھ دیتا ہے، اور اسے عذاب سے امان دے دیتا ہے، اور ہر رات
اور جن کے بدلے اس کو 40 شہیدوں کا درجہ عطا فرماتا ہے، جبکہ وہ اپنے ایام مخصوصہ میں اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ درجات کی بلندی ان نیک عورتوں کو نصیب ہوگی جو شریعت کے معاملات میں اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہوگی۔ اور یہاں پہ جو بیان کیا گیا ہے ایام مخصوصہ میں اللہ کا ذکر کرتی رہے، تو اس سے مراد زبانی ذکر ہے، اس لیے کہ ان ایام مخصوصہ میں عورتوں کے لیے خاص کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، قرآن پاک کو چھونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے، جو عورتیں اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں، ان کی فرما بردار بنتی ہے، ان کے لیے اجر کیا ہے؟ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی جہاد کے لیے نکلا۔ اس نے اپنی عورت کو کہا کہ میری واپسی تک میرے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ تو اس عورت کا والد بیمار ہو گیا، تو یہ جب اس کے والد بیمار ہو گیا، اس نے اس کی بیمار پرسی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سے اجازت طلب کی، خبر بھجوائی اور اجازت طلب کی۔ تو میرے پیارے آقا سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، تم اپنے خاوند کی اطاعت کر اور گھر سے باہر نہ نکل۔ کئی دفعہ اسی طرح واقعہ ہوا اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی رہی، گھر سے باہر نہ نکلی، یہاں تک کہ ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ان کے والد کا فوت ہو گیا، اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہی، لیکن وہ اپنے مرحوم والد کے چہرے تک دیکھنے کے لیے نہ گئی، چہرہ تک نہ دیکھا اور صبر کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کا خاوند گھر واپس لوٹ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ اس عورت کے اپنے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا، ان کو بخش دیا۔ یہ ہے شوہر کی اطاعت کرنے کا اجر، ان کے حکم کو بجا لینے کا اجر۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ عورتیں ایسا کام کرتی ہے جیسے شوہر کام میں چلا گیا تو عورت ان کی غیر موجودگی میں جہاں مرضی چلی جاتی ہے، ان کے آنے سے پہلے آ جاتی ہے، یہ نافرمانی میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت ساری عورتوں کی یہ شکایت رہتی ہے، ہم کپڑا دھوتے ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آؤ اے میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کرو کہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا اجر کتنا رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے یعنی اپنے شوہر کے کپڑا دھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 نیکی کا ثواب انہیں عطا فرماتا، صرف کپڑا دھونے میں شوہر کی، اور اس کے 2000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی بخشش طلب کرتی ہے، اور اس عورت کا 1000 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ غور کریں، یہ ہے عورتوں کا مقام، جو اچھی عورت ہو، جو نیک سیرت عورت ہو، جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، ان کا حکم کا پابند رہتی ہے، تو شریعت کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، ان کی دنیا بھی بھلائی ہو اور آخرت میں ان کا اجر بھی بہت بڑا ہو۔
رب تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو انہی چند باتوں پر عمل کی توفیق وفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. اور میرے تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل قادری TTS کو سبسکرائب کریں اور لائک